يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد محترم ججز صاحبان اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر اپنی صدا بلند کرنے آیا ہوں وہ فقط ایک عنوان نہیں بلکہ امت کی کھوئی ہوئی عظمت کی کنجی ہے، بلکہ قرآن سے جڑے اس پیغام کی تجدید ہے جو ہمارے دلوں سے مٹ چکا ہے، اور وہ موضوع ہے اشاعت ترجمہ قرآن میں مدارس رحمانیہ کا کردار. سامعین عزیز و وقار، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کا نزول صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے سمجھنے، اپنانے، پھیلانے کے لیے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. جی بالکل غور کریں، سمجھیں، اپنائیں. لیکن آج کا المیہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو صرف اس نے قرت کی زینت بنا دیا، مفہوم اور پیغام کو نظر انداز کر دیا. جب قرآن صرف رسم بن جائے، اسے سمجھنا بند کر دیا جائے تو صرف آواز باقی رہ جاتی ہے، اور یہیں سے ہماری بربادی کا آغاز ہوتا ہے. ایسے وقت میں، ایسی گمراہی کے اندھیروں میں مدارس رحمانیہ ایک امید بن کر ابھرتے ہیں. یہی مدارس ہیں جہاں قرآن صرف حفظ نہیں ہوتا بلکہ قرآن کا ترجمہ بھی یاد کروایا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، قرآن کا پیغام دلوں میں اتارا جاتا ہے. سامعین عزیز و وقار، مدارس رحمانیہ کا یہ عمل کوئی معمولی خدمت نہیں بلکہ یہ وہ کام ہے جس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خود سر انجام دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے تو گویا اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو مدارس رحمانیہ کے طلباء کے دلوں میں روشن ہو رہا ہے. آج جب دنیا ترقی کے نام پر گمراہی کے راستے چن رہی ہے، وہی مدارس رحمانیہ لوگوں کو وہ راستے دکھا رہی ہے جس پر چل کر قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی کا عملی مظاہرہ ممکن ہے. سامعین عزیز و وقار، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد کیجیے. فرماتے ہیں القرآن لا ينطق بلسان وانما يتکلم به الرجال، قرآن خود نہیں بولتا، انسان بولتا ہے، اور بول وہی سکتا ہے جو مفہوم سمجھتا ہے. اور یہی کام مدارس رحمانیہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دلاور پیدا. آج جب تعلیمی ادارے مغرب کی نقالی میں بھٹک رہے ہیں، وہی مدارس رحمانیہ قرآن کی اصل روح کو عام کر رہے ہیں. یہ ادارے ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن صرف تاش پوشی کے لیے نہیں بلکہ یہ رہنمائی کے لیے ہے. یہ صرف ترتیل کے وقت پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کرنے والی کتاب ہے. آج جب جی ہاں، یہی وہ انقلابی تبدیلی ہے جس کی بنیاد مدارس رحمانیہ نے رکھی ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وما علینا الا البلاغ المبین.